السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ صدر ٹرمپ نے جمہوری اداروں پر حملہ کیا، جو بائیڈن کا کہنا۔ فیس بک نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ غیر معینہ مدت تک بلاک کر دیا ہے۔ امریکہ کی تمام جماعتیں بردباری سے انتخابی نتائج تسلیم کریں، ترکی کا کہنا۔ پاکستان ٹیم کی کارکردگی پر تنقید درست ہو رہی ہے، مصباح الحق کا کہنا۔ کورونا وائرس کیسز بڑھنے پر لبنان میں مساجد بند کر دی گئیں، باجماعت نمازیں معطل ہو گئیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ ٹرمپ نے شکست تسلیم نہیں کی۔ کیپٹل ہل پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت صدارت خطرے میں پڑ گئی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمہوری اداروں پر حملہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی ووٹرز کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے خطاب میں کہا کہ گزشتہ روز کانگریس کی عمارت پر حملہ ملکی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ جو بائیڈن نے پولیس کے رویے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ پولیس ٹرمپ کے حامیوں سے نرم برتاؤ رکھتی ہے، لیکن نسل پرستی کے خلاف مظاہرین سے سختی برتی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلیک امریکن مظاہرین سے کسی اور طرح سے نمٹا جاتا ہے۔ ملک کی عزت، سالمیت اور آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ نومنتخب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد مقامی دہشت گرد ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ حامیوں کی ہنگامہ آرائی پر ترکی نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا ہے۔ ترکی کے حکمران جماعت کے ترجمان عمر سالک نے انقرہ سے جاری بیان میں اس حوالے سے کہا کہ امریکہ کی تمام جماعتیں بردباری سے انتخابی نتائج تسلیم کریں۔ تشدد انصاف کے حصول کا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام جماعتیں جمہوری اقدار کا احترام کریں۔ واضح رہے کہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابات میں جیت کی توثیق کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی بے قابو ہو گئے اور امریکی پارلیمنٹ کی عمارت کیپٹل پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین لاٹھی، ڈنڈے اور جھنڈے لیے عمارت میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور پولیس سے جھڑپوں میں کئی اہلکار زخمی ہوئے، جس کے بعد پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی۔ ارکان کانگریس عمارت میں محصور ہو گئے، کرسیوں کے پیچھے چھپ کر جانیں بچائیں۔ کیپٹل ہل پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت صدارت خطرے میں پڑ گئی۔ ٹرمپ کی برطرفی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور سینٹ ڈیموکریٹ لیڈر سمیت 100 سے زائد ارکان کانگریس نے ٹرمپ کو فوری عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسپیکر نینسی پیلوسی نے 25ویں آئینی ترمیم یا مواخذے کے ذریعے ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ 25ویں آئینی ترمیم اس وقت استعمال کی جا سکتی ہے جب صدر نااہل اور عہدہ چھوڑنے پر راضی نہ ہو۔ یہ ترمیم کسی بھی امریکی صدر کو زبردستی عہدے سے برطرف کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق صدر کی کابینہ کی اکثریت 25ویں ترمیم کے حق میں فیصلہ دیتی ہے۔ کابینہ کے فیصلے کی توثیق نائب صدر کر دے تو موجودہ صدر برطرف اور نائب صدر بطور صدر ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ملک لبنان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث ملک کی تمام مساجد بند اور باجماعت نمازیں معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لبنان کے متعلقہ محکمے نے کہا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد جمعرات سے شروع ہو گیا ہے۔ محکمے نے کہا کہ تمام مساجد میں 5 وقت کی نماز کی اذان دی جائے گی۔ جمعہ سمیت تمام نمازیں باجماعت مسجد میں ادا نہیں کی جا سکتیں۔ تمام مسالک کی مساجد فیصلے کی پابند ہیں۔ واضح رہے کہ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق لبنان میں 2 لاکھ سے زائد افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 1,37,000 سے زیادہ وبا سے صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,550 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد کے باعث اسپتالوں میں کئی مسائل ہیں۔
ملک کے کئی اسپتالوں میں مزید مریضوں کے لیے گنجائش نہیں رہی، جبکہ انتہائی نگہداشت کا شعبہ سخت دباؤ کا شکار ہے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ غیر معینہ مدت تک کے لیے بلاک کر دیا۔ امریکی صدر کا فیس بک اکاؤنٹ کیپٹل ہل پر دھاوا بولنے کی حمایت میں تبصرے پر 24 گھنٹے کے لیے بلاک کیا گیا تھا۔ فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے اس حوالے سے کہا کہ صدر ٹرمپ کا دھاوا بولنے والوں کی مذمت کے بجائے فیس بک کا پلیٹ فارم حمایت کے لیے استعمال کرنے سے امریکی اضطراب کا شکار ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کو موجودہ صورتحال میں فیس بک استعمال کرنے کی اجازت سے درپیش خطرات بہت زیادہ ہیں۔ سوشل میڈیا سائٹس فیس بک، ٹویٹر اور اسنیپ چیٹ نے بھی امریکی صدر کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ ٹویٹر نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ 12 گھنٹوں کے لیے بلاک کیا۔ ٹویٹر نے امریکی صدر کے اکاؤنٹ کو مکمل طور پر بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کے حامی مظاہرین نے کیپٹل ہل پر اس وقت دھاوا بولا جب کہ وہاں کانگریس کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس جاری تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی پر تنقید درست ہو رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے مصباح الحق نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے بعد تنقید جائز ہے۔ یہ تنقید درست ہو رہی ہے کیونکہ تنقید وہی کرتے ہیں جنہیں ٹیم کی صلاحیتوں پر یقین ہوتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو T20 سیریز میں 2-1 جبکہ ٹیسٹ سیریز میں 2-0 سے شکست ہوئی۔ مصباح الحق نے کہا کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم نے فائٹ کر کے اپنے پوٹینشل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان ٹیم میچ کو آخری 5 اوورز تک لے کر گئی، حالانکہ صورتحال مشکل تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جب فینس آپ سے فائٹ کرنے کی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں تو آپ توقعات پر پورا نہیں اترتے تو تنقید درست ہوتی ہے۔ ہم نے صلاحیتوں سے کم تر کھیل پیش کیا ہے، اس لیے تنقید بنتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تینوں شعبوں میں اچھا کھیل پیش نہیں کیا گیا۔ ہم نے ایسی صورتحال سے آئندہ کے لیے نکلنا ہے کیونکہ کسی بھی کھیل میں مقصد جیت ہوتا ہے اور جب آپ نہیں جیت پاتے تو مایوسی ہوتی ہے۔ اس لیے مایوسی بھی ہے اور افسوس بھی کہ توقعات کے مطابق نہ کھیل سکے۔ مصباح الحق کا ماننا ہے کہ ہم اس ٹور پر اچھا کر سکتے تھے لیکن ہم نے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارے پاس کئی مواقع آئے لیکن ہم نے ان موقعوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے لیکن یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ ہم میچز کو قریب لے کر جا سکتے تھے لیکن ایسا کر نہیں پائے۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا کہ ڈراپ کیچز ہمارا پہلے بھی مسئلہ رہے ہیں، یہاں بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈراپ کیچز ہی تھا۔ ہمیں اپنی فیلڈنگ میں بہتری لانی ہے۔ اس سیریز میں چانس مس کرنے سے بہت فرق پڑا۔ مصباح کا کہنا تھا کہ ہم نے ہوم سیریز ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلنا ہے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ہر شعبے میں بہتری لائیں، اچھا کھیل کر اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو غلطیاں کی ان کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہوم کنڈیشنز اور حریف ٹیم کو سامنے رکھ کر ضروری تبدیلیوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پر فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔